دیکھیے بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام بالکل تیار ہے الیکشن کے لیے. اگر کل ہوتا ہے الیکشن یا ہفتے کے بعد، جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی راہ فرار اختیار نہیں کی ہے الیکشن سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابہام جو چمے گوئیاں الیکشن کے کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن یا ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے، کب کریں گے، اس کا ڈیٹ کب دیں گے، آج وہ ابہام بھی دور ہوا کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری دے دیا. تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر انکوں پر، لیکن یہ مشاورت کے لیے کہ صدر سے مشاورت کرے. پہلے یہ بتائیے کہ صدر جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان کی رولنگ کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ تو آئین شکن ثابت ہوا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ بددیانت ثابت ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ زمان پارک اور بنی گالہ کی ترجمانی کی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ تو ابھی مستقل صدر نہیں ہے، وہ تو ٹیمپریری ہے، وہ تو بونس پر ہے. لہذا پھر پانچویں بات یہ ہے کہ الیکشن 2017 ایکٹ کی ترمیم کے مطابق اب ڈیٹ دینا یہ اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ صدر کے حوالے کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھتا. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. ایک بات اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی پوچھے الیکشن کمیشن سے کہ حلقہ بندیوں پر جو اعتراضات ہے، الیکشن کمیشن میں بھی کیسز ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہے، جو بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے کہ ایک حلقے میں 1,68,000 پر ایک سیٹ ہے، کانسٹیچوئنسی ہے، اور دوسرے حلقے میں 4,68,000 پر ایک ہے. تو اب آپ بتائیے کہ 4,68,000 پر ایک اور 1,68,000 پر ایک، یہ کون سا پیمانہ، کون سا کرائٹیریا اور کون سا معیار ہے؟ تو بلوچستان میں اس قسم کی حلقہ بندیاں ہیں جس پر اعتراضات ہے، اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کا ازالہ نہیں کریں گے تو پھر الیکشن کیسے شفاف ہوں گے؟ صاف اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور اگر آپ سیاسی استحکام چاہتے ہیں تو اس کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کرانا ضروری ہے، جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ان سوالات کے جوابات دینا ہوگا. پھر سردی کے حوالے سے بلوچستان میں سردی ہوگی تو اس سردی کا کیا سچ جواب ہوگا؟ جی حافظ احمد اللہ صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا، اس سے پہلے بھی جو صدر مملکت ہیں انہوں نے تاریخ دی تھی کہ کے پی میں اور پنجاب میں 2 مختلف مرحلوں میں الیکشن کروا دیے جائیں، جس کی تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ہی اس کو پھر ڈس آن کیا تھا. تو اب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے مشاورت کا وقت لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ صدر مملکت سے بات کر لیں. ظاہری بات ہے کہ وہ صدر مملکت ہیں، ان کے پاس ایک آئینی اختیار ہے، تو خود بھی تاریخ بھی دے سکتے ہیں. وہ دیکھیے بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا ابھی فیصلہ ہوا فل کورٹ نے جو فیصلہ کیا 184(3) میں، ایک طرف پارلیمنٹ کی قانون سازی تھی، دوسری طرف بات کی جاتی تھی کہ یہ آئین سے متصادم ہے. تو پھر فل کورٹ نے فیصلہ دے دیا 10 اور 5 سے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لہذا پارلیمنٹ کی بالادستی کو انہوں نے تسلیم کر کے اس قانون سازی کو انہوں نے ایکسپٹ کیا. ابھی جب 2017 الیکشن ایکٹ میں اسی پارلیمنٹ نے ترمیم کی تو لحاظ ہونا یہ چاہیے کہ اسی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو ترجیح دینی چاہیے. اس کے مطابق صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اب اختیارات الیکشن کمیشن کی ہے. لہذا الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشن وہ پابند ہے اس ایکٹ کے مطابق کہ وہ صدر سے مشاورت کرے. اگر آپ پابند کریں گے تو پھر پارلیمنٹ کہاں چلی گئی؟ پارلیمنٹ کے اختیارات کہاں ہیں؟ پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر کہاں چلی گئی؟ لہٰذا پھر تو وہ سلب ہو جائے گی. پھر صدر بونس پر ہے، صدر کی اپنی جو آئینی مدت ہے وہ تو پوری ہو چکی ہے، وہ تو ٹیمپریری صدر ہے. لہٰذا اس کو پابند کرنا الیکشن کمیشن کو، ایک ادارے کو، ایک شخصیت کا، اور وہ شخصیت جو مشکوک ہے، ہمیشہ انہوں نے زمان پارک اور بنی گالہ کی ترجمانی کی ہے، انہوں نے ہمیشہ صدر کی حیثیت سے فیصلے نہیں کیے. آپ خود دیکھیے سوری کی رولنگ میں وہ آئین شکن ثابت نہیں ہوا اسی سپریم کورٹ میں، قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں وہ بددیانت ثابت نہیں ہوا. تو الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ یہ بددیانت بھی ہے اور مشکوک بھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مشاورت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ پابند کرتے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جی حافظ احمد اللہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ مشاورت ضروری نہیں ہے لیکن یہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہی مشاورت کی جائے گی، تو اگر اب یہ تاریخ جو ہے حتمی ہو جاتی ہے تو آپ کی سیاسی صورتحال میں جے یو آئی جو ہے اب کیا پنجاب میں کس پارٹی سے الحاق کرے گی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نون لیگ کی طرف جائے گی، پیپلز پارٹی، یا پھر تحریک انصاف سے؟ جمعیت علماء اسلام کا موقف تو روز اول سے معلوم ہے کہ ہم الیکشن اپنے نشان پر اور اپنے
اپنے نام پر جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں جائیں گے، لیکن سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہر پارٹی سے ہو سکتا ہے، سوائے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد ممکن نہیں ہے، لیکن باقی پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، جہاں بھی ہو، سیٹ ٹو سیٹ ہر پارٹی سے ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ابھی پارٹی نہیں رہی، وہ تر بتر ہو چکی ہے، ان کی کوئی ایسی اسٹرکچر اور تنظیمی حیثیت نہیں ہے۔